الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 170 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، خواہ ان کے باپ دادا عقل و ہدایت سے محروم کیوں نہ ہوں۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ سے باپ دادا کی اندھی اتباع کی مذمت فرمائی گئی ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے کچھ لوگوں نے مسئلہ تقلید کی مذمت بیان کی کہ حنفی، شافعی، مالکی لوگ اپنے بڑوں کی تقلید کرتے ہیں، یہ جائز نہیں، حالانکہ یہی آیہ مبارکہ اس مسئلہ کو حل کر رہی ہے۔ باپ دادوں کی اتباع کی مذمت اس لیے فرمائی گئی کہ وہ عقل والے نہ تھے، ہدایت پر نہ تھے، جیسے ارشاد خداوندی لا یعقلون شیئا ولا یہتدون سے واضح ہے۔ معلوم ہوا کہ کفار کے آباء و اجداد عقل و ہدایت سے محروم تھے، اس لیے ان کی اتباع سے روک دیا گیا ہے۔ ہدایت سے مراد وہ شرعی احکام جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، عقل سے مراد وہ شرعی طریقہ استدلال جس سے دلیل بنائی جائے۔ کفار کے باپ دادے ان دونوں نعمتوں سے محروم تھے، لہٰذا ان کی اتباع کو ناجائز فرما دیا گیا۔ لوگ اس قسم کی آیات سے تقلید کی مخالفت کرتے ہیں، یہ نظریہ صحیح نہیں۔ یہی آیہ مبارکہ جاہلوں اور مجتہدین کی تقلید میں فرق بیان کر رہی ہے۔ اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں امام قرطبی نے وضاحت فرمائی ہے کہ اس آیہ پاک میں باپ دادوں کی تقلید کے ذکر سے باطل عقائد اور برے اعمال میں تقلید کرنا ہے، صحیح عقائد صالح اعمال میں تقلید اس میں داخل نہیں۔ امام قرطبی نے اسی آیہ مبارکہ کے تحت وضاحت کی ہے کہ باطل کی تقلید بری شے ہے۔ فرماتے ہیں حق کے معاملہ میں تقلید سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ فرماتے ہیں حق میں تقلید کرنا تو دین کے اصول میں ایک مستقل بنیاد ہے اور مسلمانوں کے دین کی حفاظت کا بڑا ذریعہ ہے کہ جو شخص اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ دین کے معاملہ میں تقلید پر اعتماد کرتا ہے۔ قرآن مقدس کا ارشاد گرامی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لو، علم والوں کی بات کو ماننا ہی تقلید ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔